اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو ٹاپک اب ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ ہے امپاورمنٹ۔ بہت بولا جانے والا لفظ ہے، کارپوریٹ لنگو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، مینجمنٹ میں بہت اس کی گفتگو ہے، امپاورنگ پیپل اینڈ آل پاور ٹو پیپل۔ پالیٹکس میں بھی بہت اس کا استعمال ہے اور ویسے بھی سوشل سرکلز میں بھی اس کا استعمال بہت ہے۔ کہیں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے، کہیں مارجنلائزڈ جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کی امپاورمنٹ کی بات ہے، کہیں کسی کی ہے کہیں کسی کی ہے۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امپاورمنٹ کیا ہے، اور جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ بہت کلیئر ایک ڈیپ لائن ڈرا کرنا بٹوین ورک اینڈ لائف یہ مناسب نہیں ہے آج کل کی کرنٹ تھنکنگ کے مطابق۔ تو اگر ہم امپاورمنٹ کی زندگی میں بات کرتے ہیں تو امپاورمنٹ کی ورک پلیس پہ بھی بات ہوگی، اور دونوں کہیں آپس میں مرج ہوں گے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، بلکہ کسی نہ کسی یقیناً کافی مرج ہوں گے۔ تو امپاورمنٹ پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، بہت کچھ اس پہ آرٹیکل آپ کو ملتے ہیں، انٹرنیشنل لٹریچر ہے بہت کچھ، اور کچھ سبجیکٹ پہ تو خاص طور پہ بہت ہے، جیسے ویمن امپاورمنٹ پہ بہت گفتگو ہے۔ اور لیٹس ٹاک اباؤٹ امپاورمنٹ فرسٹ، کہ امپاورمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں، امپاورمنٹ سادہ لفظوں میں تو یہی ہے کہ آپ کسی ایک شخص یا کسی ایک گروپ کو آپ وہ رائٹس دے دیں جو ان کے حق بنتا ہے، جو ان کا یعنی جو وٹ ایور دے ڈیولی ڈیزرو، ان کو وہ رائٹ اس کا مل جائے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ امپاورمنٹ ہے، بڑی سادہ اگر میں اس کی تعریف کروں۔ اس کی جتنی تفصیل میں چلے جائیں تو اس کی نوانسز پہ نکلتی چلی آئیں گی۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں پیپل امپاورمنٹ کی، بہت زمانہ پہلے جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی اور انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تو ان کے جو 4 سلوگن تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور یہ پیپل امپاورمنٹ کی بات تھی کہ جی پیپل آر امپاورڈ، اور ڈیموکریسی کی بنیاد بھی یہی ہے کہ پیپل آر امپاورڈ ٹو چوز۔ آلدو جب آپ غور کرتے ہیں تو اس امپاورمنٹ میں کئی مسائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امپاورمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے، لیکن جو خرابیاں ہیں اس کی ان کو دور کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ سو دس از بنیادی طور پہ دس از بیسکلی دی امپاورمنٹ تھنگ ایکچولی، کہ لوگوں کو امپاور کرنا، ان کو وہ حق دینا، ان کو وہ آزادی دینا، ان کو وہ طاقت دینا کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں، اپنی بات منوانا۔ دیکھیے، منوانا تو ضروری نہیں ہے کہ منوا بھی سکیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی بات سنی جائے اور اس پہ توجہ دی جائے، اور اس میں سے جو چیزیں ڈویبل ہیں اور جو واقعی بنتی ہیں ان کے بارے میں کچھ کیا جائے، تو یہ امپاورمنٹ ہے بنیادی طور پہ۔ اب ہمارا سوسائٹی کا اسٹرکچر دیکھیے، ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں تو پھر ورک پلیس پہ نکلیں گے، پھر اس کے بعد سو اٹ مے ٹیک کپل آف سیٹنگز ایکچولی ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ۔ دیکھیے، ہمارا جو سسٹم ہے سوسائٹی کا، وہ ہم اسٹرکٹلی اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم تو آبویسلی چونکہ ہم انڈیا کے ساتھ یا یونائٹڈ انڈیا میں رہے ہیں بہت زمانہ، یا سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں، اور اس میں مسلمانوں نے بھی حکومت کی، اور اس سے بہت پیچھے چلے جائیں تو ہندوؤں نے بھی حکومت کی، ان کے بھی 2-4 بڑے بادشاہ گزرے، لیکن پچھلے لیٹس سے کوئی 1000 سال میں یا اس طرح سے کچھ موسٹلی مسلمس ہیو بن رولنگ ایکچولی ان دی سب کانٹیننٹ۔ مختلف ڈائنیسٹیز مختلف اوقات میں چلتی رہیں، اور جو ہندوز دیم سیلفس تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کی بنیاد کاسٹ سسٹم ہے۔ تو اگر آپ ذرا اور پیچھے چلے جائیے، یعنی جب اسلام سب کانٹیننٹ میں آیا اس سے پیچھے چلے جائیے تو اس سے پہلے ہندو تھے سبھی لوگ، کچھ بدھسٹ ہو گئے ہوں گے، کچھ شاید اگر کرسچینٹی کو مشنریز پہنچ گئے ہوں گے تو کوئی چھوٹی موٹی تعداد، کوئی قلیل تعداد کرسچنس کی بھی ہو گئی ہوگی، لیکن دی لارجسٹ میجورٹی واز ہندوز ایکچولی۔ اور اگر وہ گریٹ کنگ اشوکا وہ اگر بدھسٹ نہ ہوتا تو اس ایریے میں بدھزم بھی کوئی خاص نہ پھیلتا شاید، بٹ بیکاز ہی اڈاپٹڈ بدھزم تو اس نے پھر سرکاری سرپرستی میں پھر اس کی وجہ سے بدھزم ذرا زیادہ تیزی سے پھیلا۔ لیکن فوکسنگ آن دی ہندو ٹریڈیشن اینڈ دی ہندو کلچر، تو ان کے تو وہ 4 جو کاسٹ سسٹم تھے
وہ موجود تھے اور وہ آج بھی موجود ہیں. یعنی برہمن آن ٹاپ ہیں، اور پھر کھتریز ہیں، اور پھر ویش ہیں، اور اس کے بعد پھر شودرس ہیں یا انٹچیبلز ہیں، جن کو اب وہ دلت کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں ان کو، گاڈس چلڈرن کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کا سٹیٹس نہیں بدلا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ 100 لوگ تھے یہاں پہ فار ایگزامپل، اور 100 کے 100 ہندوز تھے اور اسی کاسٹ سسٹم میں تھے. تو ان میں سے کچھ برہمن تھے اور کچھ دوسرے کاسٹ والے تھے، اور اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کا ایک انتہائی شدید اور گہرا اور فکس سسٹم تھا. اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اپنی کاسٹ کے کاسٹ میں سے نکل سکے. جو جس میں پیدا ہو گیا وہ ہو گیا، بس اب وہ ساری عمر اسی میں رہے گا. وہ اپنے آپ کو جو مرضی اپ گریڈ کر لے، پیسے کما لے، کچھ سیکھ لے، پڑھائی کر لے، ہنر سیکھ لے، وٹ ایور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی ذات وہی رہے گی. یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. جب یہاں پہ اسلام آیا تو اس نے آبویسلی کاسٹ سسٹم کو، چونکہ وہ سپورٹ نہیں کرتا، تو اس نے کاسٹ سسٹم کو چیلنج کیا ہوگا یقیناً. یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ارلی اسلام لانے والے ہوں گے عام پبلک میں سے، وہ وہی ہوں گے جو لوور کاسٹ کے لوگ تھے. بیکاز دے ور دا پیپل ہو ور مارجنلائزڈ اور ہو ور اپریسڈ ایکچولی. اور ان کو اپنی عافیت اس میں نظر آئی ہوگی کہ وہ اپنا ریلیجن چینج کر لیں تاکہ کم از کم اس کاسٹ کی جو بوجھ ہے ان کے اوپر، اس سے نجات حاصل کر سکیں. تو لہٰذا وہ یہاں آبویسلی اس میں انہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، اور وہ چلتے گئے. اور پھر کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، پھر کچھ اور لوگ بھی ہو گئے، پھر کچھ نہ کچھ بڑی ذاتوں والے ہندو بھی مسلمان ہو گئے ہوں گے، کچھ شاید بدھسٹ بھی ہو گئے ہوں گے. تو کرتے کرتے اٹس ٹیکن سیورل 100 ایئرس، اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد یہاں مسلمانوں کی ہو گئی. سو کلچرلی، چونکہ دیکھیے کوئی دنیا کا کوئی بھی ریلیجن کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں جا کے وہاں کا کلچر چینج نہیں کرتا. وہاں کی جو بنیادی ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں وہ تو وہاں سے شروع کرتا ہے، اور ان ٹریڈیشنز کے تھرو پھر وہ لوگوں کی جو لیونگ ٹریڈیشنز ہیں ان کو انفلوئنس کرتا ہے. تو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کلچرل چینجز پھر آتی ہیں. یعنی ڈائریکٹ کلچر کے بارے میں تو احکامات جاری نہیں ہوتے، احکامات دوسری چیزوں کے بارے میں جاری ہوتے ہیں، اور ان پہ عمل کرنے کے بعد پھر ایک خاص طرح کا کلچر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوتا ہے. تو ہمارا کلچر فار تھاؤزنڈ آف ایئرس واز ہندو کلچر بیسڈ آن دی کاسٹ سسٹم. اور اس کے بعد پھر بہرحال اسلام نے اس کو کسی حد تک کنٹیسٹ کیا، کرسچینٹی نے بھی اس کو چیلنج کیا، بدھزم نے بھی اس کو چیلنج کیا. لیکن پھر ہر جگہ پہ، یعنی ہر ریلیجن میں بھی ایک اولیگارکی پیدا ہو جاتی، ایک ہائرارکی پیدا ہو جاتی کہ جی یہ ذرا اوپر کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں اب بھی ہیں نا، جیسے یہ سید ہیں تو فار ایگزامپل یہ سپیریئر کاسٹ ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں باقاعدہ. somebody told me کہ ریاست بہاولپور جب ریاست تھی 1958 تک تو وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ریکگنائز ہوتی تھی نا، بعد میں پھر انہوں نے مرج کر لیا پاکستان میں. وہاں پہ سیدوں کے بچوں کے لیے خصوصی مراعات تھیں، ان کی اسکول کی فیسیں معاف تھیں، ان کو کچھ اور اس طرح کی کوئی رعایتیں تھیں. تو یہ تھا. تو ہمارے ہاں بھی یعنی اسلام میں بھی لوگوں نے یہ کلچرل معاملہ، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ہمارا کلچرل معاملہ ہے، ہماری تہذیب کا اپنا ایک شاخسانہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سپیریئر ہیں، پھر یہ ہیں، پھر فلاں ہیں، پھر فلاں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو قبیلوں کے لحاظ سے سپیریورٹی ہے وہ ہر جگہ ہے. آپ سعودی عرب چلے جائیے تو وہاں بھی کچھ ٹرائبز ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ ٹرائبز ہیں، اور یہ کچھ ٹرائبز ہیں جو اتنے اعلیٰ نہیں ہیں. اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، یہ جٹ ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ گجر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ نچلے درجے پہ ہیں، یہ اوپر کے درجے پہ ہیں. یہ درجے کہاں سے آئے ہیں اس کو اگر ٹریس کرنے نکلیں تو شاید بڑی لمبی گفتگو ہے، اور شاید پتہ نہیں اس کا آخری سرا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. لیکن پریکٹیکل فیکٹ یہ ہے کہ یہ چل رہے ہیں. اس ساری لمبی بات کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارا جتنا بھی معاملہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ تفریق پہ اور امتیاز پہ بیسڈ ہے، ڈسکریمنیٹوری ہے بیسکلی، کہ ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، اور ہم ملٹیپل بنیادوں پہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. یعنی ہم جیسے میں نے کہا نا کہ کاسٹ سسٹم پہ ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ریلیجن کے بیس پہ بھی کرتے ہیں، پھر ہم فرقے کے بیس پہ بھی کرتے ہیں، پھر ہم بیک گراؤنڈ کے بیس پہ بھی کرتے ہیں، پھر ہم جو ان کی سٹیٹس ہے، سوشل سٹیٹس، اس بنیاد پہ بھی تفریق کرتے ہیں. تو کوئی ایک ہیڈ نہیں ہے جس میں ہم ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، ملٹیپل ہیڈز ہیں.
جن میں ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے. تو سوسائٹی ایون گراؤنڈز پہ آپریٹ کہیں بھی نہیں کرتی دنیا بھر میں، لیکن ویسٹ نے چونکہ اس سے نکل گئے بہت حد تک، وہ وہاں پہ ریشل ڈسکرمنیشن ہے، جینڈر ڈسکرمنیشن ہے، لیکن یہ والی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. یعنی ورک ڈسکرمنیشن نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کہ جی فلانا تو ترکھان ہے اور فلاں تو دھوبی ہے اور فلاں، یعنی جو ان کے پیشے ہیں ہم نے ان کو ان کی ذات بنا کے اور ان کے اوپر باتیں بھی بنا دیں، کہانیاں بھی لکھ دیں، محاورے بھی بنا دیے، جلاہے ہیں، فلاں ہیں، یوں ہیں. یہ معاملہ وہاں نہیں ہے. آپ جو مرضی کام کر لیں دن میں، شام کو آپ سوٹ پہن کے سب کے ساتھ بیٹھ جائیے جا کے. nobody will mind actually, nobody will ask you and nobody will, even if they know کہ یہ جینیٹر ہے، صفائی کرنے والا ہے، تو اس سے اس بات پہ وہ یوں نہیں کریں گے کہ اس سے بات نہیں کریں گے، نہیں بھئی یہ صفائی کرنے والا ہے. ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نیچے اوپر کے لوگ آپس میں مکس اپ ہو سکیں. اور یہ پرانا قصہ ہے. یعنی جابس کے سلسلے میں بھی ایسا ہی قصہ ہے. جب گورنمنٹ جابس میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ سول سپیریئر سروسز کے لوگ ہیں، یہ سپیریئر، یعنی یہ فیڈرل جو لوگ ہیں، جو پروونشل پبلک سروس کے لوگ ہیں، یہ ان سے ایک درجہ نیچے ہیں. تو یہ چل رہا ہے قصہ ہمارے ہاں بھی. اس ساری بیک گراؤنڈ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ بات نہایت کھوکھلی، چونکہ ہم تو لوگوں کی پاور سنیچ کرتے ہیں بنیادی طور پہ اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے صدیوں سے اس عمل کو جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ کر کر کے ہم نے ہر گروپ کو اتنا پاور لیس کر دیا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور باقی نہیں بچی. اور جو سب سے بڑا گروپ جو پاور لیس ہے وہ ویمن ہے. یعنی ہماری آدھی آبادی اور پوری دنیا کی آدھی آبادی وہ دنیا میں ہر جگہ پہ پاور لیس ہے. وہ ہمارا صرف معاملہ نہیں ہے. یعنی جینڈر ڈسکرمنیشن تو یوبیکوٹس ہے، دنیا میں ہر جگہ آپ کو ملے گی. اینڈ ویمن آر ایٹ دی ریسیونگ اینڈ اینڈ دے آر ایٹ دی لوور اینڈ. اور وہ ملٹیپل چیلنجز ہیں ان کی زندگی میں جو چل رہے ہیں. اس کے جواب میں اگر کہیں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی خواتین بھی تو یہ کرتی ہیں، فلاں یہ کرتی ہیں، تو وہ ریئیکشنری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. دیکھیے نا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب فار ایگزامپل اب کیا ہے، کرمنل ایکٹیویٹی فار ایگزامپل کہیں بھی ہو رہی ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت ہے، دوبارہ سے ویو شروع ہو گئی ہے. پہلے بھی تھی، پہلے اس کی ریزنز کبھی پولیٹیکل تھیں، لیکن ایک بہت بڑی ریزن ایک ڈسپیرٹی ہے بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ایکچولی. کہ کتنے ہی لوگ ہیں کراچی میں جو پراڈوز میں پھر رہے ہیں اور لینڈ کروزرز میں پھر رہے ہیں، اور جنہوں نے گاڑیوں کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اور ان کے آگے پیچھے سینکڑوں گزرتے ہیں، گارڈ ان کے ساتھ جاتے ہیں. میں تقریباً 2 سال رہا ہوں ایک گھر میں کراچی میں DHA میں. تو اس کے کونے پہ ایک گھر تھا جس پہ بڑا سا اس کے گیٹ پہ بڑے بڑے لیٹرز میں FVG لکھا ہوا تھا، اور اس کے باہر بلا مبالغہ کچھ 100 کے قریب آرمڈ گارڈز کھڑے ہوتے تھے. تو کئی دن تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہیں جو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے 100 گارڈز باہر کھڑے ہیں. اور خیر دوپہر کو میں تو اکثر نہیں ہوتا تھا، لیکن کسی آف ڈے پہ دیکھتا تھا تو دوپہر کو وہاں باہر ہی ان کی دریاں بچ جاتی تھیں اور ان پہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور بھی جو کوئی آ کے بیٹھ کے کھا لے، کسی کو اعتراض نہیں تھا. کبھی صبح آفس جاتے میں دیکھتا تھا کہ ایک آدھ گاڑی اس گھر سے نکلتی ہے اسی وقت پہ، اور اس کے آگے اور پیچھے 2 عدد کیبنز جو کارز ہیں اس میں ملٹیپل گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں ریڈی ود دیئر گنز. وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ FVG فیصل واڈا گروپ ہے. ہماری اسٹریٹ کے کارنر پہ تھے، یعنی ہم سے کوئی 4 گھر چھوڑ کے تھے، چھوٹی اسٹریٹ تھی. تو خیر میری کبھی ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس طرح سے وہاں پہ، لیکن وہاں ایکٹیویٹی بہت تھی. اب یہ ڈسپیرٹی کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور ایک نوجوان ہے پڑھا لکھا ہے اور وہ تعلیم حاصل کر کے بیکار پھر رہا ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا کام کرنے کو. وہ جس دفتر میں جاتا ہے اس کو جواب مل جاتا ہے، کوئی اور سفارشی آ جاتا ہے. وہ اس کو پرائیویٹ جاب بھی نہیں ملتی، اس کو گورنمنٹ جابس بھی نہیں ملتی اس کو، چونکہ گورنمنٹ جابس تو ویسے ہی کسی طریقے سے ملا کرتی ہیں. تو یہ کر کے جب وہ ایک سرٹن سٹیج پہ آ جائے گا تو کیا کرے گا پھر وہ؟ مطلب آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دیم، نہ میں انہیں سپورٹ کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات آپ سے بیک گراؤنڈ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اس صورتحال میں دنیا بھر میں کرائم آتا ہے. یعنی اگر امریکہ میں بلیکس میں کرائم کی ریشو زیادہ ہے وائٹس کی نسبت، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بلیکس برے ہیں. آئی ہیو بن ٹریولنگ ان ٹو افریقہ ٹو سیورل کنٹریز ایکچولی، اور جو بلیکس ان دیئر اون کنٹریز آر ویری نائس پیپل. مجھے تو کبھی وہاں چلتے پھرتے لوگوں سے بات کرتے ڈیل کرتے کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا، کبھی میں نے انسیکیور فیل نہیں کیا، کبھی میں نے انیسی فیل نہیں کیا.
ہمیشہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جنرس لوگ ہیں، بہت کرٹیس ہیں، ویری گیونگ پیپل، غریب ہیں تو بھی گیونگ ہیں، بڑا ان کا دل بڑا ہے ان کا. لیکن امریکہ میں ایسا کیوں نہیں ہے بیچاروں کے ساتھ؟ اس لیے کہ وہاں ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں وہ، اور پچھلے 400-450 سال سے شکار ہیں. تو اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ وہ یکایک ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ہم سے بڑی محبت کریں گے، تو نہیں کریں گے بھائی. تو یہی حال اس وقت کراچی کا ہے. پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈسپیرٹی نہیں ہے، ہر جگہ ہے، لیکن بہرحال ہر جگہ کا ریئیکشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اور کراچی میں ویسے بھی ڈسپیرٹی کی ریشو بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں کرائم ریٹ عموماً زیادہ بڑھ جاتا ہے. کچھ عرصہ چلتا ہے، پھر اس کو کوشش کرتے ہیں، روکتے ہیں، کچھ رک جاتا ہے، پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے ہمارا معاملہ. اب جب اس سارے معاملے میں ہم کارپوریٹ میں ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے امپاورمنٹ کی گفتگو کرتے ہیں، تو امپاورمنٹ تو بڑی مشکل ہے. لیکن میں یہ بات کسی پیسمزم سے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں. میں ایک ریئلسٹک پکچر سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں کہ امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری یہ بات پہلے سے کھوکھلی ہے. unless we really understand کہ پاور لیسنس کی صورتیں کیا ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، اور پھر ان کو دور کرنے کی ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور کر کے میرا خیال ہے میں آج کی نشست کو کلوز کروں، ورنہ یہ بات لمبی ہوگی. دیکھیے ہمارے ہاں کتنے مینیجرز ایسے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں اور سرکاری دفتروں میں، اور مطلب اگر آپ وہ بھی کارپوریٹ ہی ہیں، وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، بیسیکلی ہر آفس ایک کارپوریٹ ہے نا، ہر ڈپارٹمنٹ ایک کارپوریٹ ہے. کتنے افسر ایسے ہیں جو خناس ہیں، یعنی جو اپنے سبارڈینیٹس کو بندہ نہیں سمجھتے، ان کو ڈھنگ سے ان سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہیں، ان کو وہ ادب سے بات کرنا، یعنی آپ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تم کہنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو سے ہی بات کرتے ہیں. اوے تو ادھر آ بات سن میری، کیا کر رہا ہے تو صبح سے بیکار پھرے جا رہا ہے، بغیر فضول آدمی. اور پھر اس کے بعد اس کے دن میں 6 8 10 20 دفعہ حسب توفیق اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی سیلف رسپیکٹ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ بیچارہ اپنی کھال موٹی کر کے امیون نہیں ہو جاتا تو وہ تو بس پھر کیا کام سے، وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کام وام کرنا تو بہت بعد کی بات ہے. یہ ہے ہمارا اس وقت کا سٹیٹس، ہماری پوری بیک گراؤنڈ کا. یعنی ہم گھر میں بھی ہماری ڈسپیرٹی ہے پاور کی. بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں پہ دی ہیڈ آف دی فیملی، دی ہسبینڈ، دی فادر از ویری پاورفل، کسی کی مجال نہیں ہے. وہ آتا ہے تو بچے بھی ادھر ادھر سہم کے دبک جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. بیوی کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کچھ بات کر سکے، اور ذرا سی کچھ بات ہوگی تو ان کا ہاتھ اٹھا دینا بھی کوئی بڑا کمال نہیں ہے. یعنی دی ورسٹ تھنگ واز ونس several years ago I was driving on the Mall Road in Lahore. تو ایک ٹریفک سگنل پہ بزی سیکشن میں میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک اور گاڑی کرولا چل رہی تھی. اس میں 2 مڈل ایجڈ، بلکہ لیٹ مڈل ایجڈ 50 سال ٹائپ کے لوگ بیٹھے تھے. میاں بیوی ہوں گے یقیناً اگلی سیٹ پہ. اور اچانک میاں صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے بائیں ہاتھ سے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا. دس از واٹ وی آر ایکچولی. تو امپاورمنٹ کی گفتگو پاکستان میں کرنا اور ہمارے جیسے ملکوں میں کرنا آسان نہیں ہے. گفتگو تو ہم کر لیں گے، گفتگو کرنے میں تو زور نہیں لگتا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت زور لگتا ہے. تو یہ ہے گفتگو جو ہم اگلی نشستوں میں کریں گے انشاءاللہ، کہ امپاورمنٹ ہمارے ہاں ایز اے کانسیپٹ بالکل ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ہم اس پہ راضی نہیں ہیں کرنے کے لیے بنیادی طور پہ. اس لیے جب ہم ایک 2 دن کا 4 دن کا ٹریننگ کورس، 2-4 گھنٹے کی گفتگو، 2-4 آرٹیکل پڑھا لیتے ہیں تو ہم پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دیکھیں نا، جو کئی 100 سال کی ہماری جو تربیت ہے وہ جو چل رہی ہے بچپن سے لے کے، ہماری اپنی ذاتی تربیت بھی بچپن سے انہی خطوط پہ چل رہی ہے. اس کے بعد ہم اچانک کسی کے کہنے پہ تو تبدیل نہیں ہو جائیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے. یہاں پہ ہم بات آج کی روکتے ہیں اور پھر اس بات کو اگلی نشست میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.